السلام علیکم. میں ہوں ماجد برفت. آپ دیکھ رہے ہیں دا CSP پرسپیکٹو. اسرائیل لیبنان 10 days سیز فائر, پیس اور ٹرانزینٹ ریسپائٹ. کیا یہ پرماننٹ سولوشن کی طرف جاری ہے یا جسٹ فلیٹنگ شو ہے؟ ایران کا پریشر ہے یا جسٹ فورسڈ بریک تھرو؟ دنیا کو لگتا ہے کہ واشنگٹن میں پیس سائن ہو رہی ہے, لیکن سچ تو یہ ہے کہ پیس ٹریٹی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل چیس بورڈ کی جو ہے نا آخری موو ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ ایک بڑے طوفان کو روکا جا سکے. دوستو, کیا اسرائیل لیبنان جو سیز فائر ہے واقعی ایک بریک تھرو ہے, پھر صرف ایک فیس سیونگ اور ایران کا ناگزیر پریشر, خاص طور پر امریکہ اور دیگر جو پاورز کوریڈور ہیں, اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ میں جلد جنگ کے خاتمے کے خواہشمند نظر آ رہے ہیں. اب ایران کے ساتھ راؤنڈ 2 کے لیے بےتاب. اس سب سے پردہ اٹھانا ضروری ہے. دراصل جو کچھ ہیڈ لائن میں نظر آ رہا ہے, ہم بٹوین دی لائنز اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. لیٹ ریڈ بٹوین the lines. The Washington context اور the forced breakthrough. غور کریں, اسرائیل لیبنان کے درمیان یہ ڈپلومیٹک انیشیٹو جو لیا گیا ہے, دیٹ از آفٹر 4 decades. لاسٹ ٹائم 1983 میں دونوں کنٹریز کے بیچ میں ڈپلومیٹک ٹاکس ہوئے تھے اور ان کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے. واشنگٹن ڈی سی کی جو فضاؤں میں آج کل ایک ہی بات گونج رہی ہے, دا اسرائیل لیبنان ٹاکس. US میڈیٹر نے دن رات ایک کر دیے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ وائی ناؤ, وائی اسرائیل لیبنان سیز فائر ٹاکس ناؤ. ہمیں اس سیز فائر کے اصل ڈرائیورز کو ڈھونڈنا ہے. ہسٹورک اور موجودہ کانفلکٹس کو دیکھتے ہوئے یہ سیز فائر صرف سیکورٹی گارنٹیز یا بارڈر ڈیمارکیشن تک محدود نظر نہیں آتا. اس میں کوئی شک نہیں, لیبنان کی حکومت اور عوام کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کے ملک میں ان کی سوورنٹی کو انکروچ نہ کیا جائے اور امن ہو. اسرائیل کی جارحیت کا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا ہے, اور لیکن اسرائیل ڈیفینیٹلی اپر ہینڈ ہے ایز فار ایز دیئر سیکورٹی ایز اینڈ ویپنس آر کنسرنڈ. لیکن ہم ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ بھی جو اہم جو وجوہات ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایران امریکہ پیس ٹاکس ہیں, اور جس کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ کسی بھی وقت ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اناؤنس ہو جائے. کہ کب ہونا ہے, ہونا تو ہے اب. جی ہاں, یہ اصل ڈرائیونگ فورس USA انٹرسٹ ہے اسی ریجن میں. مجھے لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ جو ایران کے اگینسٹ وار کا آغاز کیا ہے along with اسرائیل, اب وہ انٹینگلمنٹ فیل کر رہا ہے اس سارے سناریوں میں. اس کے علاوہ ضمنی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, اور بھی ڈرائیونگ فورسز ہو سکتے ہیں. کافی ذرائع خاص طور پر الجزیرہ اور نیو یارک ٹائمز کی جو رپورٹس
وہ بتا رہی ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس اپنی سب سے بڑی ڈپلومیٹک وکٹری اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے، اسپیشلی جو میں نے بات کی لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر کروانا۔ ٹرمپ ہیز کلیمڈ 10 days war stoppage so far in the world as its biggest victory of the century۔ اس کے علاوہ ٹرمپ یہ بھی بار بار کہتا رہا ہے کہ میں نے دنیا کی بڑی بڑی وارز کو رکوایا ہے، اب تک میں نے 9 دنیا کی بڑی جنگوں کو رکوایا ہے، اور یہ جو ہے سیز فائر بٹوین لبنان اینڈ اسرائیل، یہ میری 10th جو ہے نا بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن کیا یہ پیس ہے یا صرف ایک ٹرانزینٹ رسپائٹ ہے یا فلیٹنگ شو؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کا ناردرن بارڈر سیکیور ہو جائے، لبنان کا ساؤدرن پارٹ۔ ایران پر بھی پریشر بڑھتا جائے، اور اس کے علاوہ اپنی بریوٹل اسٹرائکس اور ایکسپانشن کو کنٹینیو رکھے، جبکہ اکنامی آف جو لبنان ہے اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس سب کے پیچھے سیکریٹ انگریڈینٹس کیا ہیں جو اس ساری کھچڑی کو پکا رہے ہیں۔ ناؤ آل از این اوپن سیکریٹ وی نو۔ بیشتر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف لبنان کا مسئلہ ہے، یہ جو سیز فائر ہوئی ہے لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں، یہ لبنان کا ایشو ہے۔ لبنان وانٹڈ دس سیز فائر desperately, whereas we can see that there have been a lot of talks regarding Iran and USA, especially second round۔ میں نے شروع میں کہا کہ اصلی جو ہے جو گیم وہ تو ہے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے، اور یہاں انٹری ہوئی ہے پاکستان، جی ہاں پاکستان کی، اور پاکستان نے فیورش ایفرٹس کے تحت اس سارے صورتحال کو اچھی طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، اور امپاسبل کو پاسبل کرنے جا رہا ہے، اور ثابت بھی کیا ہے۔ پوری دنیا اس کو اکنالج بھی کر رہی ہے، بالخصوص یو ایس پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں دنیا کے ممالک، اسپیشلی یورپ، اور میرے خیال سے جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں مڈل ایسٹ کے، گلف کے، سب نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے۔ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ہے وہ انکریڈیبل رہی ہے۔ واشنگٹن کو پتہ ہے کہ جب تک ایران آن بورڈ نہیں لیا جائے گا ایران کو، لبنان میں کوئی بھی سیز فائر صرف پیپر تھن ہے۔ پاکستان کی میڈیشن کا مقصد ایران کو گلوبل مین اسٹریم میں واپس لانا ہے، اور ایک بڑے ریجنل کانفلکٹ کو ایورٹ کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے۔ جی ہاں، لبنان اسرائیل جو ڈیل ہوئی ہے اس کو ایک لیور مطلب کہ چارے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور کیا بھی جا رہا ہے، کیونکہ تہران کا یہ بہت اہم جو پوائنٹ رہا تھا، ان کے جو پوائنٹس انہوں نے امریکہ کو دیے تھے ڈیورنگ دیئر فرسٹ راؤنڈ ٹاکس، اس میں ون آف دا جو کنڈیشنز تھی وہ لبنان میں سیز فائر کی تھی۔ Look, we are doing thing accordingly and diplomatically۔ یہ جو ہے نا ورڈس ہے اس وقت یو ایس ایڈمنسٹریشن کو ایران کے ایڈمنسٹریشن کی طرف۔ اب $1 ملین کوسچنس ذہن میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، سب سے اہم سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا حزب اللہ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں، اسپیشلی جو سیز فائر کی جو میڈیشن کی ہے یو ایس اے نے واشنگٹن ڈی سی میں؟ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جب دو ممالک کی بات ہو رہی ہو، اور تو نان اسٹیٹ جو ایکٹرز ہوتے ہیں اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے یا پیچھے کر دیا جاتا ہے،
لیکن یاد رہے کہ حزب اللہ کو لبنان کی زمین پر سائیڈ لائن کرنا صرف ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے. اس سیز فائر ڈیل میں جو کلازز ہیں وہ ظاہری طور پر حزب اللہ کی ملٹری موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے. سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ کیا حزب اللہ کو یہاں بیٹرے کیا گیا ہے یا یہ ایران اور حزب اللہ کی اسٹریٹجک ریٹریٹ موو ہے. خود کی کوشش ہو رہی ہے کہ لیبنیز آرم فورسز جو ہے کہ اس کو ہم فرنٹ پر لایا جائے اور انفلوئنس آف جو حزب اللہ ہے اس کو کم کیا جائے, ڈائلیوٹ کر دیا جائے. لیکن دوستوں یاد رکھیں, جب کبھی بھی مڈل ایسٹ میں کسی اہم فریق کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے تو نتیجے اس کے برعکس نکلے ہیں. اگر اس کو حزب اللہ کو سپریس کیا گیا ہے اس وقت, لیکن یہ جو سیز فائر ہے حزب اللہ کے لیے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور ایک بریتھنگ اسپیس بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں مختلف کرٹکس ہیں, ہم ہر کسی کا جو ہے پوائنٹ آف ویو یہاں پہ ڈسکس کر نہیں سکتے ڈیٹیل میں, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے اسکول آف تھاٹ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹریپ ہے, اور آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ بریتھنگ اسپیس بھی ہو سکتی ہے. دا ڈیل اینڈ ٹرمپ. آج نیشنل اور انٹرنیشنل جو نیوز ہم نے جب چیک کی ہیں تو ہر آؤٹ لیٹ ایک ہی پیٹرن دکھایا جا رہا ہے. ٹرمپ از کالنگ اٹ ڈیل کلوز ٹو تہران. جو سیز فائر ہے اس کو ٹرمپ جو ہے ہی از کالنگ اٹ اے ڈیل کلوز ٹو تہران. دراصل یہ شو کرتا ہے کہ واشنگٹن اب کنٹینمنٹ سے ہٹ کر انگیجمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بریک تھرو بہت فریجائل ہے, کیونکہ لبنان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں بلکہ اس میں ایران کے بھی سٹیکس ہیں. اگر ایران کو ڈیزائربل انسینٹیوز نظر نہیں آئے اور اسرائیل نے وائلیشن کی تو یہ ایک تھیٹریکل شو رہے گا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گا اور اس کے کوئی بھی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. اور اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس وقت جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو لیبنان گورنمنٹ نے یہ کمپلینٹ بھی لانچ کی ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد ایون پوسٹ سیز فائر جو پیریڈ ہے ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اس میں بھی اسرائیل نے اپنے اسٹرائکس کو کنٹینیو کیا ہے. تو ایک گرینڈ ڈیزائن کا جو ہے نا یہ مجھے اس کی اسکیم لگ رہی ہے, یہ ساری سیز فائر جو ہوئی ہے لبنان کی اور اسرائیل کے بیچ میں. کیا ہم ایک نئے امن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ ایک مینز ٹو اینڈ ہے. یہ بخود کوئی منزل نظر مجھے نہیں آتی, یہ پریپریشن ہے فار دا نیکسٹ موو. آپ کو نہیں لگتا کہ واشنگٹن نے لبنان کو ایک لیبارٹری کے طور پر یوز کیا ہے تاکہ ایران کے ساتھ ہونے والے بڑے معاہدے کی فیزیبلٹی چیک کر سکے؟ پاکستان کا رول یہاں ڈیفینیٹلی پیوٹل ہے, لیکن رسک بھی ہائی ہیں. اگر حزب اللہ نے اس سائیڈ لائننگ کو چیلنج کیا, جو کہ وہ ضرور کرے گا, تو یہ سیز فائر صرف تاریخ کے کاغذوں پر ایک فیس سیونگ اٹیمپٹ بن کر رہ جائے گا. دوستو, جیو پولیٹکس میں کوئی فائنلٹی نہیں ہوتی, صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں. واشنگٹن کی جو چمکتی لائٹس کے پیچھے اصلی فیصلے ابھی ہونے باقی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایران اور یو ایس کو دوبارہ ایک فیصلہ کن
میز پر بٹھا پائے گا، یا لبنان پھر ایک بار پراکسی وار کا مرکز بن سکتا ہے؟ کمنٹ، لائک، شیئر. پلیز ڈونٹ forget to subscribe. Thank you very much.